یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ جب تک مسلمان، جب تک مومن اپنے اسلام پر باقی تھا، اپنے ایمان پر باقی تھا، صحابہ کرام کے طریقے کو اپنائے ہوئے تھا، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پکڑا ہوا تھا، قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، حدیث رسول کو اپنے دامن سے لگائے ہوئے تھا، پوری تاریخ اسلامی یہ بتاتی ہے جب تک مسلمانوں کا یہ کردار رہا ہے، یہ اخلاق رہا ہے، یہ کریکٹر رہا ہے، مسلمان بلندی کے اس اعلیٰ معیار پر پہنچ گئے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج جب کہ مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے، ذلت کے گہرے غار میں مبتلا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ لیا ہے۔ آپ بتائیے مجھے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے اگر یہ کہہ دے میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تجھ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس بیٹے کے دل پر کیا گزرے گی؟ نبی علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے ہم سے یہ کہہ گئے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شمار احادیث ایسی ہے جس میں نبی علیہ السلام نے اس طریقے کے جملے ارشاد فرمائے۔ آج ہم اس نبی کی سنتوں کو جنازہ نکال رہے ہیں، اس نبی کی سنتوں کی خلاف ورزی کر کے اس نبی پر چھریاں چلا رہے ہیں۔ کیا جواب دیں گے کل قیامت کے دن اس نبی کو جا کر، جس نبی نے اپنی امت کی خاطر عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے عرب کی تپتی ہوئی زمین پر اونٹنی پر بیٹھ کر دعائیں مانگی تھی؟ اس نبی کو کیا جواب دیں گے جب وہ نبی حوض کوثر پر جام کوثر پلانے کے لیے منتظر ہوگا ہمارا؟ وَأَنَا فَرْتُهُمْ، وہ ہمارا منتظر ہوگا۔ اس وقت میرے دوستو، اگر نبی علیہ السلام نے حوض کوثر پر جام کوثر پلانے سے انکار کر دیا تو کہاں جائیں گے؟ کون سا ایسا در ہوگا جہاں جا کر ہم بھکاری بھیک مانگیں گے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ فرماتا ہے اے نبی اعلان کریے، بتائیے لوگوں سے، اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ کے پسندیدہ بن جائے، اللہ کو چاہنے والے بن جائیں، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرے، نبی کے طریقے پر چلے، نبی کے اخلاق کو اپنائے، نبی کے کردار کو اپنائے، نبی کے کریکٹر کو اپنائے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یاد رکھیے نبی کے اخلاق کو، کردار کو، کریکٹر کو اپنائے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی۔ نہ دنیاوی زندگی میں کامیابی ہے، نہ اخروی زندگی میں کامیابی ہے۔ انسان کی زندگی ایسی ہو گئی ہے چین اور سکون نہیں ہے، اور جانا ہر ایک کو دنیا سے ہے، اسی دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے دنیاوی زندگی۔ اس دھوکے کے سامان کے پیچھے اپنی لامحدود آخرت کی زندگی کو ہم برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے، اللہ کی امانت ہے، یہ لے لی جائے گی، وقت نہیں بتایا جائے گا، بڑھاپے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، ادھیڑ عمر کا انتظار نہیں کیا جائے گا، 1 مہینہ 1 سال پہلے آپ کو متعین کر کے بتایا نہیں جائے گا، لے لی جائے گی، اور جب لے لی جائے گی تو افسوس ہوگا اس وقت۔ کیا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہیں گے کافر لوگ قیامت کے دن میں مٹی ہو جاتا، اور کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا لمحہ اور دے دیا جائے تاکہ ہم دنیا میں جا کر نیک عمل کر سکیں، لیکن اب ان کے افسوس کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے، ہم اپنی فکر کریں، ہم اپنی فکر کریں، اپنے بھائیوں کی فکر کریں، اپنی بہنوں کی فکر کریں، کیسی بے راہ روی ہے، دین سے کتنی دوری ہے۔
نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نوجوان نسل جو ایک قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے، یاد رکھیے کسی بھی قوم کی یوتھ، کسی بھی قوم کی نوجوان نسل، ینگ جنریشن اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے۔ اگر وہ جنریشن اپنے آپ کو اپنے مشن سے دوری اختیار کر لے، دور کر لے اپنے مشن سے، تو وہ مشن کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ جہاں بھی انقلابات آئے ہیں، جہاں بھی ایک طریقے سے ایک چینجنگ اور بدلاؤ آیا ہے، تو وہاں کے نوجوانوں نے اس مشن کو اٹھایا ہے، وہاں کے نوجوانوں نے علم کو اٹھایا ہے۔ جب اس کے اندر ایک انقلاب آیا ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، کیا کہتا ہے اقبال؟ عقابی روح بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ ہم نوجوانوں کو، ہم نوجوان بھائیوں کو، نوجوان بہنوں کو اپنے دین کی فکر کرنی ہے، اپنی اسلام کی فکر کرنی ہے، ایمان کی فکر کرنی ہے۔ ہمیں وہ کردار اپنانا ہے، وہ کریکٹر اپنانا ہے جو رسول اللہ ہمیں دے کر گئے تھے، جو آپ علیہ السلام ہمیں سپرد کر کے گئے تھے۔ اگر ہم نے اس کردار کو نہیں اپنایا، اس کریکٹر کو نہیں اپنایا، اور ہم نے ایسے ہی دین سے بے راہ روی برتی، تو یاد رکھیے دنیا کے اندر اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر نہیں مانو گے تمہاری جگہ ایسی قوموں کو لے آؤں گا جو تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ اللہ نے کیا ہے پہلے۔ یقیناً اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اس امت پر اجتماعی طور پر عذاب نہیں آ سکتا، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی ہوگی، اللہ کے خلاف کھلم کھلا ایک ایمان والے کی طرف سے بغاوت ہوگی عمل کے ذریعے، تو اللہ کو جلال نہیں آئے گا، اللہ کو غصہ نہیں آئے گا۔ اگر وہ رحمان ہے، اگر وہ رحیم ہے، تو وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ پلٹنے پر بھی قادر ہے کشتی کو، وہ الٹنے پر بھی قادر ہے کشتی کو۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس لیے میرے دوستوں، اس لیے میری ماؤں، اس لیے میری بہنوں، اپنے دین کی فکر کرو، اپنے دین کی فکر کرو، دنیا کی فکر نہ کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بعد بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے بعد جب ہم چلے جائیں گے دنیا سے، ہمارے بچے دنیا سے چلے جائیں گے، تو بچوں کے مرنے کے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا؟ جس بچے کو ہم نے دین نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا، حدیث نہیں سکھائی، علم دین سے اسے آشنا نہیں کیا، وہ بچہ جب دنیا سے جائے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، میری بات غور سے سن لیجئے، یہ بچے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امانت ہے۔ کل سوال کیا جائے گا دامن پکڑ کر آپ سے۔ حدیث سے یہی پتہ لگتا ہے کلکم راع ومسئول عن رعیتی، یہ امانت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سوال کیا جائے گا، باز پرس ہوگی اس کے بارے میں کہ اس امانت میں تم نے کس طریقے سے اس امانت داری کو نبھایا، یا اس امانت کے اندر تم نے خیانت کی۔ اگر ہم نے اس امانت کے اندر خیانت کی ہوگی اور اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا ہوگا جتنا دین حاصل کرنا فرض ہے ایک مسلمان پر، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن جواب دہی بڑی مشکل ہوگی۔ اور وہ دن ایسا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان، ایسی شان ہوگی انسان کی، اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے الگ ہو جائے گا، اپنے باپ سے فرار اختیار کرے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنے شریک سفر سے، اپنی شریک حیات سے دوری اختیار کرے گا، اپنے بچوں کو نہیں پہچانتا ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ایسا دن ہوگا، اس دن ہر انسان کی ایک ایسی امتیازی شان ہوگی جو اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی، دور کر دے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس دن کے آنے سے پہلے ہم اس دن کی تیاری کرنی ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جو ہمیشہ ہر وقت ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو، جب وقت آ جائے گا وقت نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ